پاکستان سپر لیگ 4 کے حتمی مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعظم کل نئی ویزا پالیسی کا اعلان کریں گے۔ مسعود اظہر کے خلاف قرارداد آج سلامتی کونسل میں پیش کیے جانے اور فیصلے کا امکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں فاروق پتافی۔ فاروق کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ 92126439 921264 پہ آپ کال کرتے ہیں ہمیں اور بتاتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام میں اپنے تاثرات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ پی ایس ایل جناب اس وقت پورے پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے، اور پی ایس ایل کے بالکل آخری لیگ پہ یہ میچز جاری ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمے کے درمیان جاری ہے، یعنی ڈیرن سمی اور جو ان کے مد مقابل کیپٹن ہیں ان کا آپس میں سرفراز احمد کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ اس وقت جو یقیناً بظاہر جو کھیل نظر آ رہا ہے کہ پشاور زلمے کوپ اپ نہیں کر پا رہا اس طرح سے، ان کی جو وکٹس گر رہی ہیں، اوورز کم رہ گئے ہیں، اور ہمیں لگتا یہی ہے کہ شاید پشاور زلمے اس مرتبہ یعنی اس میچ کے حوالے سے میک اپ نہ کر پائے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم ہارتی بھی ہے، جس نے ہارنا ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک چانس مل جائے گا۔ پی ایس ایل جہاں پہ پاکستان کا امیج ہے، پاکستان کی برانڈنگ ہے، پاکستان کا سافٹ امیج ہے، اور اس طرح سے دنیا میں بڑی تیزی سے اپنی جو ہے وہ افیکٹیوٹی، اپنی افیکٹونیس جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹیلنٹ کو لانے میں پی ایس ایل کا بڑا ہاتھ ہے۔ پہلے تو ذرا میچز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی فاروق، میچز میں جناب آج جو میچ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میچ کو کہتے ہیں کہ شاید جو اس پوری پی ایس ایل سیریز ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میچ اس کو تصور کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ یاد ہے آپ کو پچھلا فائنل؟ جی کون کون تھے؟ پچھلا فائنل جو تھا بالکل یہی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیجا وو ہے، لیکن آج کے دن جو ہے کوئٹہ گلیڈیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ شیپ میں نظر آ رہے ہیں۔ کل کا جو میچ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، پشاور زلمی نے بڑا کمفرٹیبلی وہ کیا۔ آج کے دن ان کی جو وہ ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، اس سے ایسے لگ رہا ہے، اور پھر پشاور زلمی کے جو رن ریٹ ہے وہ کافی کم ہے نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ موسٹ لائکلی کوئٹہ جو ہے نا جیت جائے گا، لیکن ابھی بھی پارٹی جو ہے وہ بہت کرکٹ از اے گیم آف چانس جسے کہتے ہیں نا جی، لیکن یہ کہ ہمیں کچھ کیلکولیشنز بھی کرنی پڑتی ہیں۔ کرکٹ چانس کے ساتھ ساتھ سائنس بھی بن چکی ہے، تو یقیناً اس سے نظر بھی آتا ہے۔ اور آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا، میں بھی آپ سے ایک چیز پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں یہ کانفیڈنس اتنا اس مرتبہ کیوں ہے؟ نہیں، آپ بتائیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ جب میچز ہوتے تھے ان کے ساتھ، کسی اور ٹیم کے ساتھ بھی، ان کی پاکستان میں جب میچز ہوتے فل اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی۔ اکثر اوقات جو ان کے انٹرنیشنل کھلاڑی تھے وہ ودرا کر جائے نہیں آتے تھے۔ لاسٹ ٹائم فائنل کے اندر آپ کو یاد ہو زلمی کے پلیئرز آ گئے تھے اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے نہیں آئے تھے، اور اس وجہ سے کمپیریزن میں اصل میں وہ ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے، نیا جو بچہ آتا ہے، یہ کھلاڑی آتا ہے، وہ پہلے سمجھنے کو ٹائم لگتا ہے، اس کو یقیناً ایک پورا انوائرمنٹ کیچ کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک بڑی ایک ٹینس کیفیت ہوتی ہے، آپ کے اوپر ٹارگٹس کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پورے کرنے ہیں۔ بالر نے اپنی بال کروا کے یقیناً اس کو آؤٹ کرنا، باقی چیزیں سرفراز پچھلی دفعہ جو ہے وہ جب تھے تو وہ نیشنل کیپٹن کا آپ کو یاد ہوگا، اس کا کلر کیا تھا، کیسے بن رہے تھے۔ اب جو ہے وہ گریجولی ہی ہیز ٹیکن لاٹ آف ایکسپوجر ہے، لیڈرشپ کا وہ ایکسپوجر موجود ہے، کانفیڈنس موجود ہے، تو آج کے دن جو ہے یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ کرکٹ بائی چانس بھی ہے اور وہ سائنس بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت کچھ اور بھی ہے، وہ ہے دعائیں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی دعا کس کے ساتھ ہے؟ ہاں یہ نہ کہ جیتنے والے کے ساتھ۔ ہاں نہیں، میں دیکھیں بڑا آسان ہے، یہاں پہ بیٹھ کے تو میں یہی کہوں گا کہ جیتنے والے کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں معاملہ بڑا سمپل ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے بات کی تھی، آپ نے اسلام آباد کے بارے میں کہا تھا، مصباح بھی آؤٹ ہو گیا اس وقت حال وچ از ناٹ اے اسمال ڈیل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب ان کی وکٹس
گرتے جا رہی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سائن یہی ہے کہ اب پریشر زیادہ ہوگا، بالز کم رہ جائیں گی، ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا وہی کہہ رہا ہوں نا، ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ وکٹس گنوائیں گے اور اس کا سارا ایڈوانٹیج کس کو جائے گا؟ بالکل صحیح. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اگر آپ نے دیکھا ہو تو پشاور زلمی کا رن ریٹ کم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی وکٹیں 0 تھی، پھر ایک گری ہے اور اس کے بعد آگے ڈھیر لگ گئے. اور اب فارن پلیئرز بھی ہیں، اب انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی جو کرکٹ ٹیم کرتی ہے کہ ایک دم جو ہے نا سارے کے سارے دھڑ کر کے گر جائیں گے، وہ ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے یہ میچ. ایک تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے، ہمارے ملک میں کرکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسپورٹس مین، باقی ٹیموں کے اس میں فورن جو پلیئرز تھے وہ آئے ہیں، ہمیں کوئی ریلکٹنس نظر نہیں آئی ہے. ایک معاملہ ہوا ہے اس دفعہ انڈیا نے اگر سبوٹاج کیا نا کسی چیز کو اپنے ڈراموں کے ذریعے، تو وہ بیسیکلی پی ایس ایل کو کیا، کیونکہ یہاں اسپورٹس چل رہا تھا، ادھر ہم بیٹھے ہوئے خبروں پہ دیکھ رہے تھے انڈیا اب کیا کرے گا، اب پاکستان کیسے رسپانس کرے گا. لیکن پھر بھی پاکستانی عوام کرکٹ کے ساتھ بہت زیادہ میں آپ کی بات سے بالکل اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً ایک کوشش تو کی نا، پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن جو آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر جو رش ہے، گہما گہمی ہے زندگی وہاں پہ، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ کراچیوں کا روشنیوں کا شہر، ٹھیک ہے، برقی کمکم میں ہر طرف جناب آپ کو رونق نظر آتی ہے، کھلے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکا ڈی مورلائز. جو ایموشنز تھے، یہ جو فیکٹر تھا، لوگ نکل رہے ہیں گھروں سے اور پہنچ رہے ہیں. انڈیا کا ڈی مورلائز کرنا ایک بات، انڈیا کا ڈی مورلائز کرنا ایک معاملہ، پھر پریکاشنز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے آپ کو گاڑی کھڑی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو آنا ہے، کھانا پینا آپ ساتھ نہیں لا سکتے، اور آپ کو لمبی لمبی قطاروں میں بھی کھڑے ہونا ہے اور آپ نے انتظار جلدی پہنچنا ہے. اس کے باوجود اگر یہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے تو یہ وٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ 2 things. ایک تو آپ نے کہا نا کہ نیشنل اسپرٹ آپ کو نظر آتی ہے، دوسرا کرکٹ سے محبت نظر آتی ہے، تیسرا پھر ہاں کراچی کی جو اپنی رن کے اس کے بارے میں تو بس جب بھی میں دیکھتا ہوں نا میرا جی چاہتا ہے میں ہاتھ اٹھاؤں دعائیں دینا شروع کر دوں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو سکا. میں نے پرسوں ایک منظر دیکھا، میں یہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانے کا چھوٹا سا وہاں پہ ایک سلسلہ، وہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا میچ، اور گلاس تھا، ڈور جو ہے وہ گلاس کا تھا. باہر سے میری اچانک نظر پڑی کہ ایک ہمارا چھلی والا بھائی گزر رہا تھا. آپ یقین کریں اس نے وہ اپنا چھلی والا جو ریڑا ہے، یہ جو بھی اس کا وہ ہے، وہ سائڈ پہ اس نے لگایا اور وہ اس طرف آیا شیشے سے باہر کھڑے ہو کے، اور وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے اس کو اگر کچھ بھی کہیں چھلیاں اٹھا کے بھاگ جائے کوئی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، بھائی لے جاؤ، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے دونوں نیشنز کی اگر بات کریں، انڈیا میں بھی بہت زیادہ پیشن ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ کمپیئر نہیں کر سکتے. جی ہاں، اور ہمارا پرائم منسٹر کرکٹر ہے، کوئی شک نہیں، جسٹ تھنک اباؤٹ. بالکل صحیح ہے. ہم نے ایک اور ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا نوجوان سدھو جو ہے وہ کب بنے گا. اب لگتا ہے کہ بنیں گے تو پھر شاید حالات بہتر ہوں گے جس طرح سے انڈیا وہ کرتا ہے. لیکن اس وقت جو ہماری اسپرٹ ہے، نیشنل اسپرٹ ہے، اور خاص طور پہ ایک معاملہ ہے اب کیونکہ ڈی ایسکیلیشن بھی کچھ حد تک ہو گئی، ہم نے وہ پبلک اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ لی جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے کہ مزید کوئی ایسکیلیشن ہوگی، اور یہ میچز کے فائنل بھی قریب آ رہے ہیں. تو اب پھر چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہاں پہ جا کے آپ کو اسٹیڈیم میں جڑ جائیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف کرکٹ نہیں ہے، یہ صرف کمپٹیشن نہیں ہے، یہ آپ کی نیشنل شناخت بن گیا ہے. اچھا ایک اور جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، پی ایس ایل نے جہاں امیج کی حوالے سے بہت زبردست پاکستان کا امیج کریٹ کیا ہے جی ناظرین، وہیں پہ نیا جو ٹیلنٹ ہے اس کو لانے میں بڑی مدد کی ہے. میں نے یہ جو اینگل ہے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی ہے، تو ریسرچ سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس اس مرتبہ بھی پی ایس ایل 4 کے اندر بھی بہت زبردست کھلاڑی جو ہے سامنے آئے، اور ایون ایک کھلاڑی تو ایسا ہے جو آسٹریلیا کی 16 رکنی اسکواڈ ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں پی ایس ایل ابھی ہو رہا ہے، فروری سے شروع ہوا ہے، 14 فیب سے، اور 17 تک اس نے جانا ہے. اور جو نیا ایک ٹیلنٹ آیا اس میں انہوں نے کہا جناب اس کو آپ جو ابھی جا رہے ہیں آسٹریلیا کھیلنے کے لیے، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم یقیناً اس پہ مزید ڈسکشن بھی کر لیں گے. اور آپ دیکھیں جی محمد حسنین ہے، محمد حسنین جس کی میں بات کر رہا تھا کہ اسے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آپ چیک کریں کہ 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار
سے 151 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک، یعنی جو ایگزسٹنگ بالرز ہیں پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ محمد حسنین، نیا بچہ ہے یقیناً۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو کھلاڑی ہم دریافت کر چکے ہیں وہ فخر زمان دریافت کر چکے ہیں جی پتافی صاحب، حسن علی دریافت کر چکے ہیں، شاہین شاہ آفریدی دریافت کر چکے ہیں، شاداب خان دریافت کر چکے ہیں، فہیم اشرف دریافت کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کھلاڑی جی عمر خان کراچی کنگز۔ اچھا یہ جو میں محمد حسنین کی آپ کو بات کر رہا ہوں جس کا میچ ابھی ہو رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، محمد حسنین ان کی دریافت ہیں جی۔ اسی طریقے سے عمر خان کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کنگز کی دریافت ہیں، لیفٹ آرم سپنر ہیں جی، اور انہوں نے کس کس کو آؤٹ کیا ذرا یہ بھی دیکھیں، اے بی ڈیویلیئرز کو آؤٹ کر چکے ہیں جی، شین واٹسن کو آؤٹ کر چکے ہیں جی، لیو برانکی کو آؤٹ کر چکے ہیں، یعنی انٹرنیشنل پلیئرز کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے۔ اس طرح کوڈی اینڈرسن کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے، اور ان کے جو معترف ہیں وہ مکی آرتھر بھی ہیں، انہوں نے کہا جی زبردست ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں عمر خان کا۔ محمد موسیٰ خان کو جی ہم نے دریافت کیا ہے، محمد موسیٰ خان فاسٹ بالر ہیں جی، اور پشاور زلمے نے اس کو دریافت کیا۔ بالکل صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو میچ کا اسکور بھی یاد دلاتا چلوں، 90 ہے اس وقت اور 5 آؤٹ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جاتے جاتے مصباح صاحب جو ہے وہ سارا انیشیٹو جو ہے وہ لے گئے۔ 14 اوورز ہو چکے ہیں، 6 اوورز باقی ہیں، اس کے اندر یہ فرق جو ہے 186 187 تک پہنچنا 90 سے، یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل بات ہے کیونکہ ایک ٹینس انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس جو لاسٹ لیگ کے بیٹسمین آتے ہیں ان میں وہ پوٹینشیل یا وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو یقیناً اوپنر کے پاس آتی ہے، یا جس نے اس کے بعد 1 ڈاؤن 2nd ڈاؤن آنا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ محمد موسیٰ خان کی بات کر رہا ہوں، کامران اکمل کو انہوں نے آؤٹ کیا، ڈیوڈ ملان کو آؤٹ کیا، ڈیرن سمی کی انہوں نے وکٹیں حاصل کی ہیں، اور انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی ہیں صرف 25 رنز دے کے۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ جس کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد حارث رؤف بھی ہمیں جی ایک اور کھلاڑی دریافت ہوا ہے، اور حارث رؤف بھی اس کی سپیڈ بھی فاسٹ بالر ہے، 150 سے 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں اب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے پاس نئے کھلاڑی نہیں ہیں، نیا بلڈ نہیں ہے، کیونکہ پی ایس ایل کی شیپ میں آگے بھی پی ایس ایل ہونے ہیں تو ہمارے پاس بالرز بھی آئیں گے۔ آئی وش کہ ہماری جو بیٹنگ لائن کی ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے فاروق صاحب کہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ سرٹن پچز پہ تو چل جاتی ہے، بالنگ تو ہماری مارولس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ جب بات ہوتی ہے مختلف پچز پہ کھیلنے کی تو اس کے بعد ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ زیادہ تر پرابلم میں آ جاتی ہے، مسائل کا شکار۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں آپ نے بہت سارے نام گنوائے، ایک میں اور بات آپ کو یاد دلاؤں، ہمارا پوری ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر نیا ٹیلنٹ کیسے ہم ڈھونڈیں، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، پاکستان میں اللہ کا شکر ہے نئے ٹیلنٹ کی اور بہترین ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی ہے۔ جب بھی آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہے آپ کو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سرپرائزز ملے ہیں اور ہائی کوالٹی ملے۔ ایک سائڈ پہ ہے پی ایس ایل وچ از این ایونٹ ان اٹ سیلف، دوسری سائڈ پہ ہے آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ، آپ کی نیشنل کرکٹ ٹیم، تیسری سائڈ پہ وی ہیو ٹو ری آرگنائز کرکٹ فرام گراؤنڈ اپ، کرنا ہے نا۔ اچھا، لیکن مجھے آج جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے اور پاکستانی اور فارنرز کی بات کر رہے تھے، مجھے آج سے 10 سال پہلے کا وہ دن یاد آ رہا ہے جب اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کے اندر جو ہے بعد میں لوگوں نے کہا کہ اب کرکٹ نہیں آئے گا، کال نہیں آئے گا جی۔ کالر نے جوائن کیا ہمیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہا ہے جی؟ محمد سفیان بات کر رہے ہیں جی بل والا سے۔ جی جناب حکم کریں۔ جی ہمیں شکایت ہے کہ اردو میں ہمیں کمنٹری چاہیے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں لگتا ہمارے یعنی کہ ہماری پی ایس ایل ہو رہی ہے اور وہ بھی کمنٹری اگر کوئی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں اس میں بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جب آڈینس اتنی زیادہ اردو سمجھتی ہے تو میچ بھی آپ کا ہے نا۔ ہاں جی، کمنٹری اردو میں ہونی چاہیے، اور میں خیال ہے جو انتظامیہ ہے پی سی بی ہے اس کو نیکسٹ ٹائم لازمی دیکھے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو بھائی تو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس 2 کمنٹریاں چلتی تھیں، ایک اردو کی اور ایک انگریزی کی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا۔ خیر ابھی بھی بہت سارے ریڈیو چینلز کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں بتا سکتے تو کوئی نہ کوئی فیکٹس بتاتے رہتے، لیکن اس کے باوجود یہ ہونا چاہیے، از رائٹ، اور آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 کمنٹری
کمیٹیاں. انگریزی کا مسئلہ یہ ہے کہ پلیئرز بھی فورن موجود ہیں بہت ساری, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ کا بھی ایک ایونیو ہے, یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو انگریزی کا فلیور بھی دینا پڑتا ہے تاکہ آپ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی کے ساتھ بھی جڑے رہیں. لیکن آپ کا کنسرن بالکل صحیح ہے. 102 ہو گیا جی, 14.4 اس کے اوپر اوور کے اوپر, اور 107 ہو گیا جا رہا ہے. اچھا جی, ہمارے پاس جو کامنٹیٹرز کی اگر آپ بات کریں نا تو اردو میں اتنے زبردست کامنٹیٹر ہیں. آپ کو نام کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ بتائیے. چشتی مجاہد. ہاں جی, کیا خوبصورت. اور وہ جب کامنٹری کرتے ہیں ایسے لگتا ہے بال ٹو بال کامنٹری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک اینگل کو دیکھا جا رہا ہے. اور اس وقت تو ریڈیو کا زمانہ تھا, بہت زیادہ اب اردو کی بات کریں. لیکن انگریزی کے اندر تو اگر آپ نے سنا ہے رمیز راجہ صاحب سے لے کے ہمارے وزیر اعظم تک کمنٹری کر کے جو ہے نا امیزنگ انالیسز اور کمنٹری کی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو وٹ آئی واز سیئنگ کہ ہم نے جب وہ آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ وہ کیا تھا تو اس وقت یہ اسپرٹ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب ملک کے اندر کرکٹ کا آنا مشکل ہو جائے گا. پھر بگ 3 آ گئے, بگ 3 کے بعد تو کہانی آپ کو بالکل امپاسبل لگی. لیکن ناؤ یو سی کہ تھنگز آر بلڈنگ اپ. اب بس یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور تماشا بھی ہو گیا. آپ نے انڈیا کا دیکھ لیا کہ انڈیا نے انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا تماشا وہ کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی وارسٹ ایریا تھا, وہ کہتے ہیں ہم اپنے اسکور چھوڑ دیں گے لیکن ہم پاکستان سے جو کھیلنا نہیں چاہتے. آپ کو پتا ہے وہ جو ورلڈ کپ آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے, ایک کمپنی جس کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور ایڈورٹائزنگ شاید اور اسی طریقے سے جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے, وہ انڈین کمپنی تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد اس کمپنی نے جو ہے وہ اس سے وڈرا کر لیا, یا اسے کہا گیا زبردستی اس سے وڈرا کر لیا. کرکٹ کے اندر آپ اس طرح کی پالیٹکس لے کر آئیں, اسپورٹس کے اندر آپ اس طرح کی ڈرٹی پالیٹکس لے کے آئے, کسی صورت نہیں لانی چاہیے. آپ کو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آنا چاہیے. مجھے بتائیں کوئی اور ملک اس کمپنی کو دوبارہ ہائر کرے گا؟ مطلب آپ بیسیکلی یو آر اے بزنس کنسرن. اور اس کے ساتھ ایک اور آپ دیکھیں تماشا کیا ہوا پچھلے دنوں, انڈین کرکٹ ٹیم نے جو فوجی کیپس ہیں ان کی وہ پہن کے میدان میں چلی گئی. اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کرکٹ کو اس حد تک جو ہے وہ ملٹرائز کریں, گدلا کر دیں کہ وہ لوگ جو جب دیکھیں ان کو تو ایک پرسپشن کے ساتھ دیکھیں کہ یار ہم ایک ہندو ٹیم کو دیکھ رہے ہیں, ہم ایک ایسی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں جی جس کی وہی ہندوتوا وہ ہم نے بھی شرائط کر چکے. لیکن دیکھیں دو چیزیں بتائیں. ایک تو واٹ از اسپورٹس مین اسپرٹ. اگر آپ اسپورٹس کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا وہ پلے ڈونٹ فائٹ, رائٹ, کہ کھیلو یہ نہ ہو باہر بھی جاتے ہیں تو آپ. لیکن اگر اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, اگر یہ تمام ساری چیزیں, تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ واقعی جنگی وہ بننے کی کوشش کریں. بھیا آپ بلہ گھماتے ہیں, ادھر وہ جہاز اڑاتے ہیں, آپ کا فیلڈ اور ہے, ان کا فیلڈ اور ہے. آپ کے کام میں یہ جو ٹوپیاں پہن کے آنا اور اس طرح کا وہ کرنا, آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت ایز اے نیشن, دیکھیں پاکستان کا کہا جاتا تھا کہ وی ہیو این آئیڈینٹی کرائسس. آج کے دن تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر بندے کو یہ سویئر کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے تب وہ انڈیا کا جو ہے شریک کہلاتا ہے. اس سے بڑی آئیڈینٹی کرائسس آپ نے دنیا کی سو کالڈ بگیسٹ جمہوریت میں کہاں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذرا پی ایس ایل سے ہٹ رہے ہیں, لیکن ایک بات کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے اوپر اس حد تک پریشر تھا کہ اگر آپ نے یہ ٹوپیاں نہ پہنی تو آپ جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو شاید کوئی کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑے. یعنی کوئی بھی کرکٹر یا کوئی بھی اسپورٹس مین ہوتا ہے, اس کے لیے یہ گیم کے اندر اس طرح کی چیزیں لانا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اگر لے کر آؤں گا, ایک تو کانسنٹریشن آپ کی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, کسی قسم کی آپ کی اٹینشن نہیں رہتی اس حوالے سے. اور جب میچ کسی آپ بھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوں گے تو آپ اس کا مطلب اس کے خلاف اناد رکھ کے کھیل رہے ہوں گے. آپ کی پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں, پھر پاکستانی جو شائقین ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. اور ایک جملہ تو بڑا ہی مشہور ہوا تھا جب ہمارا ایشیا کپ ہوا تھا اور ہم نے جیتا تھا کہ کوہلی تجھ سے نہ ہو پائے گا. آپ نے سنا ہوگا وہ. اچھا, کمنگ بیک ٹو پی ایس ایل, اب مجھے یہ بتائیے کہ اب اسلام آباد پہ قائم ہے؟ بالکل اسلام آباد پہ قائم ہوں. اسلام آباد 111 پہ جی 5 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے ہیں. ایک اور کالر جوائن کیا ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے جی؟ نور خان کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جناب نور خان صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. میچ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟
बिल्कुल सारे बच्चे मेरे बेटे सारे मैच देख रहे हैं। वाह जी वाह। क्या आपकी जो फेवरेट टीम है कौन सी है? ऐसा तो नहीं कि आप कोयटा से तो कोयटा ग्लेडिएटर है। सबसे पहले मैं पीसीबी वाले और सबको मैं इतना दिल की गहराइयों से बिल्कुल खुशी से कि हमारे मुल्क में मैच बहाल हो गया। बिल्कुल, ये तो खुशी की बात। बिल्कुल सबसे बड़ी खुशी वही। और दूसरा उसके साथ कोयटा, हम तो कोयटा के प्लेयर है। यंग बदूरी मेरा खुद क्रिकेट टीम है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम लोग दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह कोयटा फाइनल भी उठाएगा। बिल्कुल, अब लग तो ऐसे ही रहा है कि आज का मैच कोयटा के नाम होगा, लेकिन एक चांस मिलेगा अभी पेशावर जलमे को भी। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग बोलते हैं कि बस विन करे। बिल्कुल ठीक है जनाब, सही है, आप रूट कर रहे हैं, विन करेगा। यही होता है ना अमेरिका में, दुनिया भर के अंदर टीमों का रूट करने का होता है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया जनाब। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले रूट करें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसके बाद अपनी अपनी पसंदीदा टीमों के बारे में जितना खुशी से जज्बाती हो गए आप वो करेंगे, दुआएं करें, सपोर्ट करें, रूट करें, उतना ही मजा आएगा इस तमाम। मैंने आपको शुरू में आपको याद होगा जो बात की थी, मैंने कहा क्रिकेट गेम ऑफ चांस भी है और साइंस भी है। तो मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसलिए नहीं कि इस्लामाबाद से ताल्लुक है, इसलिए नहीं कि कोई चांस इन्होंने लिया है, इसलिए है कि कंसिस्टेंट। आप देखें 2 मरतबा जो ताज था पीएसएल का वो इनके साथ आया है, 1 मरतबा पेशावर जलमे के आया है, ठीक है, और अब देखते हैं कि दोबारा इनके आता है या नहीं आता है। लेकिन ये देखें आपकी वैसे टीम, आपका कोई फैसला कायम है या नहीं? कोयटा तो मैंने जो है पहली दफा भी आपको किया था। नहीं, मैंने कहा था, आपने मुझसे बार बार पूछा था और आपने कहा था कि फैसला करो। मैंने कहा यार अभी मैं देखूंगा तो बताऊंगा ना। और उसके अंदर मैंने कहा था 2, एक कोयटा ग्लैडिएटर, एक मुल्तान सुल्तान, और उसके अंदर एक तो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो कैसी खेल रही। लेकिन आपकी ये जो बात है ना कि आपको फिर हमने 2 टीमों का दिया था ना। नहीं, मैंने उस वक्त ऑप्शन नहीं दी थी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक और वो बात करता हूँ और पूछता हूँ, और वो ये है कि आप कह रहे हैं ये साइंस है, जरा क्वालिफाई करें, कैसे है साइंस? साइंस इस तरह है कि अब इस हद तक बात हो चुकी है कि आप अगर इतनी स्पीड से बॉल करवाएंगे तो इस स्पीड के अगेंस्ट, जैसे उन्होंने कहा ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो जो शॉट 123 पे जनाब बताया जा रहा है कि 5 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त मैच जारी है। मैच बड़े सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब देखते ही हैं कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन इस पे दोबारा बात भी करेंगे। हाँ बिल्कुल ब्रेक करते हैं, लेकिन आपकी साइंस और जो वो है ना चांस है उसके दरमियान इसको 8 फॉर्म भी कहते हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी जी, क्योंकि प्लेयर जो है ना वो 8 चांस, साइंस एंड आर्ट, ये जी क्रिकेट। ठीक है जी, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जल्दी लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, अब no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7। 5 natural oil से बना है नया Sunsilk Black Shine। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें shine 24 hours। तो अब मेरे बालों का shiny glow will never go। वेलकम बैक टू कैपिटल व्यू। हम बात कर रहे थे जी क्रिकेट के हवाले से, जब तो हमने ये बात की कि पीएसएल एक सॉफ्ट इमेज भी है और सॉफ्ट इमेज किरण उजागर करना बहुत जरूरी है उस मुल्क के लिए जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 100 अरब से जायद जो है अपनी मईशत का नुकसान हुआ है। इससे ज्यादा जो बड़ी बात थी वो 70,000 पाकिस्तानी जो है उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है ताकि मुल्क में अमन कायम हो सके। अब अमन कायम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसका कला कमा कर दिया है, दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया है और जंग का खात्मा करके, और किरण जो है इस हवाले से पाकिस्तान में अमन की बात हो रही है। अब अमन कायम हो गया है तो अब हमने एवेन्यूज ढूंढे हैं। वो एवेन्यूज क्या है? वो दुनिया को पाकिस्तान की तरफ लेकर आना है, वो दुनिया को पाकिस्तान
کے حوالے سے بتانا ہے. وزیر اعظم نے جب بھی بات کی, وزیر اعظم نے کہا کہ جو سابق حکمران ہیں وہ اس لیے پاکستان کو اتنا زیادہ ایڈوکیٹ دنیا میں نہیں کر سکے کیونکہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنا جانتے بھی تو نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کے پی میں یا خیبر پختونخوا میں حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت وزیر اعظم کی بڑی تواتر کے ساتھ جو ہے اس کو جو پی ٹی آئی چیئرمین بھی تھے عمران خان صاحب, ان کی تصاویر آیا کرتی تھیں, کبھی شمالی علاقہ جات کی تصاویر آیا کرتی تھیں, کبھی ڈفرنٹ علاقوں کی نئے نئے علاقے دریافت ہو رہے تھے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی جو اپنا ایک پرسنالٹی ہے, اپنا ایک اسٹیچر ہے, وہ اس حد تک ہے کہ ان کو فالو کیا جاتا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اسی امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور اس سے ایک اپرچونٹی پیدا کرنے کے لیے بزنس کے حوالے سے ویزا جو پاکستان کی رجیم تھی جو اس پہ بہت عرصے سے کام نہیں ہوا تھا, اس میں ہرڈلس تھیں بہت زیادہ اور اننیسیسری ہرڈلس تھیں, ان کو دور کر کے اب آسانی کے حوالے سے بات کی ہے. آج اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کل یہ پالیسی جو ہے وہ جاری کی جائے گی. بالکل صحیح. خیر اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی بات کی تھی, لیکن دوبارہ بات کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اب یہ بہت جلدی, یعنی میں ایسے کہہ رہا تھا کہ بہت جلدی اس کو فائنلائز کر دیا گیا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, اب پالیسی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں جو لوگ بھی سیاح پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے جی, کلک آف اے بٹن وہ اپلائی کریں اور ان کو انٹرنیٹ پہ ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد وہ پاکستان آ سکتے. یا آپ اگر 170 ممالک میں سے ہے تو یہاں پہ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کو مل جائے گا. لیکن ایک معاملہ جو ہے آپ نے ابھی کہا بھی صحیح, ہماری قربانیاں 80,000 پاکستانی شہید ہو گئے, کروڑوں اربوں ڈالر کا, 125 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا, اکانومی بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, اندر سے ہل گیا سب کچھ. اب کیا ہے, نئی حکومت آئی ہے, واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ملک کا مورال بھی ہائی کریں گے, دوسرا دنیا بھر کے اندر اپنا امیج بھی بہتر کریں گے, تیسرا ملک کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بھی بہتر کریں گے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی آتا ہے تو اس کو بزنس کرنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا, وہ بزنس مین جو ہے وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں, ان کو کہاں کہاں آنے کی اجازت ہے, کیسے ملتا ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 5 سال ایک حکومت تھی جس کی طرف سے ایسی باتیں آتی تھی اور ہم اس بات پہ کم از کم میں خوش ہو جاتا تھا کہ somebody is talking about them, لیکن انفارچونیٹلی 5 سال میں ہم نے اس کو مٹیریلائز ہوتے نہیں دیکھا. اب آپ کے پاس ایک گورنمنٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم ویزے کے بارے میں یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹھاپا کرتے ہوئے اگلے دن آپ کا وزیر اعظم وہ پالیسی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ہو گئی اور اس کے اندر ویزا آن ارائیول آ گیا, ای ویزا آ گیا, بزنس ویزا کی ایکسیس آ گئی, اور اس کے اندر پھر آپ نے صحیح کہا ٹورسٹ ویزا بھی ہے, اگر یہ سارے ہو گئے تو ہماری جو اکانومی ہے اس کی کنیکٹیوٹی دنیا بھر سے بڑھ سکتی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں FDI آنا چاہیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بزنس وہ ہیں بزنسز ہیں ان کے ساتھ ہمارے JVs نہیں ہوتے, جوائنٹ وینچر نہیں ہوتے. اگر ان تمام چیزوں کے اندر آپ ایز کریں گے, پہلا ایز ہو گیا ویزا کا, ارائیول کا, دوسرا ایز ہو گیا کہ آپ کو 1 ونڈو آپریشن ملے. آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو 1800 قسم کے فارم نہ فل کرنے پڑے مختلف جگہ نہ. اگر یہ ہوا تو آپ کی اکانومی کین اسٹینڈ اپ اینڈ اٹ کین ریئلی رور. آپ کو پتا ہے آپ بھی کن ڈفرینٹ ممالک میں جاتے رہوں گے ٹورزم کی غرض سے, مجھے بھی اتفاق ہوا 1-2 ممالک میں جانے کا, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں آپ کو کچھ ینگ لوگ ملتے ہیں اور وہ آپ کو پورا کا پورا پریزنٹیشن پہلے دیتے ہیں کہ جی یہ ہے, ہم یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں, پیکیج یہ ہے. اور میں نے جب ہم نے ان کی سروسز اویل کی اور اس کے بعد پھر بیسٹ مطلب پروفیشنل بہت زبردست. اب جب میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ ابھی آپ کر کیا رہے ہیں, انٹرپرینور, ینگ انٹرپرینور. اس نے کہا جی میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے نوکریاں تو دینی ہیں, 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے یقیناً یہ بہت بڑی ایک ایونیو ہوگا. جو لوکلز کام کر رہے ہیں ان کو ایک تو پروفیشنل, ان کو ان کے اندر جو ہے کیپیبلٹیز, اسکلز بڑھائی جائے ان کو, تاکہ وہ جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں ایک تو ان کو ہوسٹ کرنے کا طریقہ ان کو آنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی انٹرپرینوریل
कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, किताबों में ज्यादा रहते हैं, उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके एंटरप्रेन्योर्स भी आप पैदा कर सकेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरनेशनली वो इंटरेक्ट करने की काबिल हो जाएंगे और वो बात करने की काबिल हो जाएंगे। इसी को मेरा ख्याल है यही गवर्नमेंट भी चाह रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके अंदर मैं दो मामला कर दूं, एक तो मैं अपनी करेक्शन कर लूं क्योंकि नंबर्स मैंने जो है बताए थे, 170 मुल्कों के लिए जो है ई वीजा होगा, 55 ममालिक के लिए ऑन अराइवल वीजा होगा, और ये जो है 90 ममालिक के लिए बिजनेस वीजा है। अच्छा, इसके अंदर खास तौर पे ये जो 55 ममालिक है और बाकी उसमें ई वीजा, उसके अंदर तुर्की, चीन, मलेशिया, बरतानिया और यूएई को इमीडिएटली पहले फेज के अंदर ये जो है ना हमारे ताल्लुकात है उनके साथ। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो दुनिया भर से होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन मिलती है, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, लेकिन आजकल एक और बात भी है, प्रेजेंटेशन का मामला भी थोड़ा पुराना हो गया। अब आप जाते हैं ना, आप उठाते ऐप, आपको घर चाहिए, कहीं पे रहना है तो आपने एक ऐप दबाई, उसके अंदर उसकी सारी ऑप्शंस होंगी। आपको गाड़ी चाहिए, आपने ऊबर किया, कुछ और किया, जो भी किया, खरीद किया, जो भी हुआ, आपके पास गाड़ी 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गई। इस तरह से इफ यू वांट टू प्लान अ ट्रिप तो ये एप्स का और .com का जो काम है वो बड़ा कमाल है। लेकिन और मौजूदा, और ये कम्प्लीमेंट है, ई वीजा की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि द करंट गवर्नमेंट इज अवेक, इट इज वोक, इट नोज के अब कौन सी एज है, कौन सी। अगर आप इन तमाम चीजों के जरिए करें और हमारी एप्स भी हों तो उसके जरिए आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हैं और इकोनॉमी को भी खड़ा कर सकते हैं। हमारी यूथ जो है इस हवाले से उनको चैनलाइज करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उनको ये ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है जिसमें कम अज कम ये है कि वो खास तौर पे जो हम कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में सियाहत कितना फरोग है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है मलेशिया की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है तुर्की की, जिसका ताल्लुक बराह रास्त टूरिज्म इंडस्ट्री से है और उससे ताल्लुक रखने वाली और कई इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह से खाने पीने के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। कॉलर ने ज्वाइन किया जी, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? क्या आप ठीक है? मैं शफीक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब हुक्म करें। सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैंने अभी देखा प्रोग्राम का चल रहा है, पहले ही कॉल की थी, तस्वीर कर रहा हूँ वजह पर इसी को जमला खान साहब का जो ऐलान करेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए। उस तरह मैं कह रही कि देखा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में सरमाकारी होगी, इससे मुल्क तरक्की करेगा और आवाम को कारोबार में भी थोड़ी फर्क मिलेगी, तो जिसमें बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल सही। तो सर एक दरख्वास्त आपसे ये भी है कि आप सर इमरान खान साहब से ये भी गुजारिश करें कि ये जो बलदियाती जो नुमाइंदे हैं सर इनकी भी खास सरकार होनी चाहिए ना। 50 सदी में देखा मैं भी खबर सुन रहा था जिन्होंने 80,000 और 2 लाख रुपये एमपीए की खाना की है, उसके साथ जो इकट्ठे हो गए हैं, आया पार्टी मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये बात भी आपने पहले भी की है, लेकिन आई थिंक ये कंसर्न्स बिल्कुल जेन्युइन है और उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हम वीजा पॉलिसी की इसलिए बात कर रहे हैं भाई, हमारे मुल्क के अंदर 72 साल में एक क्राइसिस रहा है। हम बड़े गयूर कौम भी हैं, हमारे मोराल भी बहुत हाई है। हम जब काम करने पे आते हैं, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ दुनिया के और ममालिक सैकड़ों साल से क्रिकेट खेलने वाले हम वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। हम दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं और हम उन 6 ममालिक में से थे जिन्होंने एटमी ताकत हासिल भी कर ली और एटमी पावर बन भी गए। हमने जंगें लड़ी हैं, हमने और बहुत कुछ किया। उसके बावजूद हमारा एक्लीज हील, हमारा वीकनेस सिर्फ एक चीज रही है, वो है इकोनॉमी। हम लोगों की एक गलती है, और जो अभी ये बात भी कर रहे थे ना, हम लोगों को हर चीज के अंदर इकोनॉमी का या मईशत का सोचना है कि मुल्क के लिए पैसा कैसे बनाओ, अपने लिए कैसा बनाओ। अगर ये हमने करना शुरू कर दिया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उसमें एक मामला और भी है, वो ये है कि बहुत सारी करप्ट माफियाज थी जो आपको, मुझे, किसी और बंदे को आगे बढ़ने नहीं देती थी अगर वो टैलेंटेड था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके, सलाम हो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सलाम हो हमारी अकाउंटेबिलिटी को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट को, कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकंस्ट्रक्ट करें, डिसमेंटल करें।
پھر آپ کے پاس بڑی اپرچونٹی ہوگی. کمنگ بیک ٹو وٹ یو ور سیئنگ، اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل. یونیورسٹیز کا آپ کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے، لیکن معاملہ کے حوالے سے سبجیکٹ نہیں پڑھائی. سر سن لیجیے، ہمارے ہاں جو میں ایپس کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ کا ٹورزم کا بھی سبجیکٹ ہے بائی دا وے. لیکن جو ہے ایک معاملے کے اندر ہمارا جو ایشو ہے، وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہارنیس اٹ ود واٹ، وی ہیونٹ بین ایبل ٹو ہارنیس اٹ ود دی مارکیٹ. مارکیٹ کے اندر کنیکٹیوٹی کیا ہوگی؟ ہاسپٹیلٹی کی ڈگری ہے بالکل، لیکن اس کو کیسے آپ چلائیں گے؟ ہاسپٹیلٹی کی ڈگری تو ہے، لیکن ہاسپٹیلٹی کی ڈگری میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو چیزیں، کیونکہ تھوڑا بہت اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو چیزیں پڑھا رہے ہیں کیا ان کا تعلق براہ راست فیلڈ میں ہونے والی چینجز کے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ کتنا اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو؟ ادھر ہی میں آپ کو درخواست کر رہا تھا کہ ایک بڑی اچھی اگزامپل آئی ایپس کے بارے میں. دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 100 چیزیں ایجاد کر لیں، جب تک آپ کے پاس ایک پیٹنٹ نہیں آتا اور دوسرا کمرشل پیٹنٹ نہیں آتا، اس وقت تک آپ کے اس ایجاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پانی سے چلنے والی گاڑی کا وہ جو آپ کے منسٹر صاحب کو سیر کرائی تھی صاحب کا گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پیٹنٹس وغیرہ کا کرنا ہے، ایک مجھے یونیورسٹی کا پتا ہے نسٹ، اس نے خاص طور پہ یہ پیٹنٹس کی اویئرنیس اور کمرشل پیٹنٹس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا. آپ نے ایپس کی بات کی، ایپس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور یقیناً آپ ہر ایک کام، کل میں حج پہ جو پروگرام فرسٹ آپ نے کر رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے ایپ کی بات کی، بہت ضروری ہے، لیکن یقیناً اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے ہمارے ان علاقوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ کا، ہماری جو ہے 4G سروسز کا، 3G سروسز کا، کیونکہ ہائی انٹرنیٹ اس کے اوپر سپیڈ پہ یہ رن ہوتی ہیں کہ جن علاقوں میں وہ بیوٹی ہے، وہ نیچرل بیوٹی ہے. میں بات کر رہا ہوں گراس روٹ لیول کے اس بندے کی جس نے جا کے ہوٹل میں سرو کرنا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس کلائنٹ کو سرو کرنا ہے، میں نے ایتھکس کا کتنا خیال رکھنا ہے. میں اکیلا آدمی یا ویٹر یہاں پہ کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ امیج تھرو ہو رہا ہے. جو شخص بھی یہاں پہ مہمان آ رہا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں آ رہا ہے، چاہے وہ ناردرن ایریاز میں آ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے صحرائی ریگستانی علاقے میں جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی جا رہا ہے، وہ ایک امیج آپ سے لے کے جا رہا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ایک چیز سر یہ سمجھنا. دوسری جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ سمجھنا کہ آپ نے ویلتھ کریشن کیسے کرنی ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، سروس اپنی ڈلیوری کیسے کرنی ہے، کوالٹی. اب اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کو اور مجھے کہ جب ہم ان علاقوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ سروسز کا فقدان ہمیں ملتا ہے. اگر کہیں ٹرینڈ ہو گیا نا، مثال کو مری جانا، اب مری آپ جائیں گے جمعے کو، آپ نے اگر جانا ہے تو انفراسٹرکچر کی وہاں پہ اس حد تک اب قلت آ چکی ہے کہ آپ کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تو آپ کو ٹریفک بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی یہ بات جو ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مری جاتے ہوئے عید کے اوپر مری جو ہے نا وہ پورا جام ہے، بیچارے عید جو ہے وہ سڑک پہ گزارتے. لیکن ایک معاملہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی صرف ایپ ہو گیا یا پیٹنٹ ہو گیا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ بات کریں پش فیکٹر کی، میں کہہ رہا ہوں پل فیکٹر کی. اگر آپ لوگ اور ہم لوگ وہ کریں، امریکہ کے اندر کیا ہے، دنیا کے اندر کیا ہوا، 4 بندوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کو جو ہے رینٹ آؤٹ اس کا کمرہ کرنا چاہتے، ایئر BnB بن گیا. اس کے بعد ایک بندے سے دوسرا بندہ انسپائر ہوا، چلتا چلا گیا چراغ. آپ کے ملک کے اندر خوبصورتی ہے، کیا وہ کیٹلاگ ہوتی ہے؟ کیا وہ ویب سائٹ پہ آئی ہے؟ اچھا اگر وہ ہے تو وہ آپ انٹرنیشنلی جاتی ہے. اگر ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو مارکیٹ کریں گے اور پھر ایسی ایپس ہوں گی تو لوگ آٹومیٹیکلی جنریٹ کریں گے بزنس. بالکل ٹھیک ہے جناب، جنریٹ کریں گے اور پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس طرح کے جو ہمارے ایونیوز ہیں، اس طرح کے جو راستے ہیں ان کو دکھانے کی، نہ صرف دکھانے کی بلکہ دنیا میں جہاں کہیں کام ہو رہا ہے ان لوگوں کو پاکستان لانے کی، تاکہ وہ پھر ہمارا جو یوتھ ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، انٹرپرینیورز پیدا کر سکیں. اور انٹرپرینور جب پیدا ہوں گے یقیناً پاکستان کی اکانومی پھلے پھولے گی اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو جابس بھی دے سکتے ہیں اور نئے ایونیوز بھی بنا سکتے ہیں. ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک ٹاپک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس کا
کا براہ راست تعلق پاکستان سے ہے. بھارت نے جب سے پلوامہ واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی پاکستان بیشنگ جو ہے وہ جاری رکھی اور پاکستان کو جہاں کہیں بھارت کو موقع ملتا ہے لابینگ کر کے پاکستان کے امیج کے حوالے سے ہمیشہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. ہمیں معلوم ہے پاکستان نے بھی یقیناً اپنے تئیں کوشش کی اور پاکستان نے یہ بات کی کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں اور ہم پیس ہی چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قردم جیش محمد جو تنظیم ہے اس کے سربراہ مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد جو ہے اس کی فیصلے کی مدت جو ہے بدھ کو ختم ہو رہی ہے. یہ قرارداد 3 ممالک نے پیش کی تھی جو مستقل رکن ہیں اور اب یقیناً پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اور پاکستان بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ جس میں پاکستان کا موقع وہ پیش کیا جائے. اس سے پہلے یعنی جنوری میں یہ بات کر دی گئی تھی. کل فواد چودھری صاحب نے ایک انڈین چینل کو بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جنوری میں ہی جتنی بھی قردم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف فیصلہ کرنے کے حوالے سے حکومت نے اصولی طور پر فیصلہ کر دیا تھا کہ اب کسی قسم کی ریاست پاکستان بالکل متحمل نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کیا جا سکے یا پاکستان کے اوپر کسی قسم کا اس طرح کا الزام لگ سکے. بالکل صحیح ہے کیونکہ آپ اس کی یو این کی سلامتی کونسل کی بات کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی اور اس کے اندر بہت کچھ ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی پلوامہ کے اوپر جب ہوا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ممبئی ہوا تھا تو یو این ایس سی کی اسپیشل ریزولوشن آ گئی تھی لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. انڈیا کہتا رہا لیکن ان میں پتہ کیا ہے پریس ریلیز اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ اور وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی وہ نہیں کیا. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ جیسے محمد نے کلیم کیا. ٹھیک ہے اب کیا ہے معاملہ ثبوت تو نہیں ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہو رہی ہیں. بار بار انڈیا اس کو پش کرتا ہے باقی جو P3 ہے P5 میں سے ان کو جو ہے P4 میں سے ان کو منا لیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو پش کرتا ہے لیکن این میں جا کے چائنا جو ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اب معاملے 2 ہے. چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے بار بار ہمارے لیے کام کرتا ہے مدد کرتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن امن ہے نا تو اس میں چین کا بہت بڑا حصہ ہے اور یہ وہ دوست ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں کہو بھی نہیں کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے وی آر آئرن بردرز. ہاں ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر پہاڑی سفارتکاری میں آپ دیکھ لیں کہ نہیں ابھی جو لیٹسٹ ٹرم یوز ہوئی ہے سفارتکاری میں یہ ٹرم جب استعمال ہوتی ہے تو مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل. بالکل جب وہ آئے تھے نا چینی صدر پاکستان آئے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر بھی خطاب کرتے ہوئے آئرن بردرز کا کہا تھا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اب یہ ہے معاملہ کہ ہم نے ایک بات تو جان لی کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیوں بنایا تھا. ہمارے ملک کے اندر آپ نے ابھی 80,000 لوگوں کی شہادت کی بات کی. ہمارے ہاں 2-3 شیڈ کے لوگ موجود تھے گروپس موجود تھے. ایک وہ جو ہمیں مارتے تھے ہمارے لوگوں کو مارتے تھے. دوسرے وہ جو آپ کے ملک کی زمین کو استعمال کرتے تھے یہ الزام لگ گیا تھا اور ان کی وجہ سے شرمندگی ہوتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے کہا کہ ہم نے سارے گروپس کو جو وائلنٹ مینز ہے وائلنس کا یعنی کہ جو استعمال ہے ہتھیاروں کا اس کی منوپلی ریاست کے exactly. اچھا جب آپ نے یہ کہہ دیا اور اب پھر آپ نے کہا کہ اب یہ سارے کے سارے کھاتے ختم کرنے ہم نے پھر فائٹ کیا. وہ جو ہمیں مارتے تھے ان کو آہستہ آہستہ ہم نے اسکیل ختم کر دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستان ایک قومی ریاست ہے جس کی ریسپانسبلٹیز ہے تو ہم نے وہ تمام ادارے جن کے اوپر کل عدم لگ گیا یا جن کا وائلنس سے کوئی تعلق تھا ہم نے ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان کے یہ یاد رکھے جہاد بالکل برحق ہے اور جہاد کی ریسپانسبلٹی ریاست پاکستان کی بالکل ریاست جب وہ کرتی ہے. ہاں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اس سے زیادہ ہم پریکٹیکلٹی کیا دکھائیں کہ 11 ارب روپے سے زائد ہم نے کنفسکیٹ کر دیے. تمام جتنے بھی ان کے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہی ہوں وہ حکومت جو صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی ان میں ایڈمنسٹریٹرز اپنے لگا دیے. اور ابھی کچھ دن پہلے جن لوگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا 50 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا. تو ریاست پاکستان کی طرف سے آپ نے بات کی کہ وہ نہ صرف آٹو کریکٹ کر رہی ہے وہ میئرز وہ تمام میئرز لے رہی ہے اور اپنے ایگریڈ اپون کنسنسس والے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے پورے ملک کے اندر ایک اسپرٹ آف
آف دا نیشن آ گئی جس پہ ایگریمنٹ ہو گیا, ایک ڈاکومنٹ بن گیا, اس کے اندر ہمارے بچے شہید ہو گئے تھے اور بڑے لوگ مارے گئے تھے. اس کے بعد ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا. ناؤ وٹ وی آر ڈوئنگ از, ہم دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں قومی ریاست بن کے رہنا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ اب 70 اور 80 کے زمانے کی پالیسیز یا آئیڈیاز کو آج کے دن کیسے ریلیونٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ہائی ٹیک اور وہ جو ہے نا ورلڈ ہیز ڈرامیٹکلی چینج. تو ہم نے آج کے دن پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اس کے اوپر سے الزام بھی ختم کرنے ہیں, اس کے اوپر کوئی پروپیگنڈا ہے وہ بھی ختم کرنا ہے. صاحب یہ تو آپ نے بات بڑی زبردست کی. اچھا ہاں, اب بات کیا آ گئی یو این ایس سی کی دوبارہ سے. وہاں پہ یہ معاملہ اگر فلوٹ ہوتا ہے اس کے بعد چائنا کیا کرے گا؟ چائنا اس کو ویٹو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ چائنا ویٹو کرتا ہے تو چائنا کی مرضی, چائنا نہیں کرتا ہے تو یہ بھی چائنا کی مرضی. ہمیں اس وقت میرے لیے جو ہے وہ چین زیادہ بڑا دوست ہے, ہمارا زیادہ بڑا شک نہیں جی. ٹھیک ہے, تو اگر آج کے دن ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کی ریاست مسلم ریاست ہے, اسلام کے لیے کام کرے گی, سب کچھ کرے گی, لیکن ہاں ایسا کوئی گروپ نہیں ہوگا جو ہماری فلسفی کو کسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے ہمیں بدنام کرے. بالکل, اس کے لیے یقیناً ہم اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھارت جن عزائم کے ساتھ بھارت نے جو ہے وہ آگے نکلا ہے اور ان 3 ممالک کو اس نے پرسویٹ کر کے اور یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, ٹائمنگ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ جو عزائم حاصل کرنا چاہتا تھا پلوامہ سے, وہ جو عزائم حاصل کرنا چاہتا تھا پاکستان میں دراندازی کرنے کے بعد, وہ ہم نے بیک فائر کروا دیے. یقیناً ہم نے اسے ثبوت مانگے, ثبوت نہیں دیے. اسی طریقے سے جب ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تو یقیناً وہاں پہ ایک اور بحث چل پڑی. تو یہ تیسرا اٹیمپٹ بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا مودی سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہو. میچ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں جناب, جو ہماری کیلکولیشن تھی اس کے عین مطابق کام ہو رہا ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹر جو ہے وہ جیتنے لگی ہے جناب. کچھ ہی لمحات میں آپ یہ نیوز جو ہے وہ بریک ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنے نام کر دیا ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. یاسر رحمان, فاروق پرتافی اور کیپٹل ویو کی پروڈکشن ٹیم آپ سے چاہتی اجازت. اللہ نے کے بعد.